Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Azkiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik Min Rabbis Sama. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina man da'a lillahi da' طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
biasa aja. صلوا على النبي محمد. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا روضة الهادي
شفيع وصاحبي والبقيع يا روضة الهادي شفيع وصاحبي والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka Majelis Burdah bersama Ustazah Aisyah Farid BSA. Tak lupa salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan juga kita semoga umatnya semakin istiqomah dalam menjalankan dinul Islam dan bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Baiklah, mari kita buka majelis pada sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita guru kita Ustazah Aisyah Farid BSA. Ahlan wa sahlan Ustazah. Ahlan wa sahlan. Sehat-sehat Ustazah. Alhamdulillah. Baiklah, acara selanjutnya adalah majelis burdah dibersamai oleh Ustazah Aisyah Farid BSA. Kepada Ustazah waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembacaan Burdah Al-Madi sama-sama, kita berniat sebagaimana niatnya para salafun salihin, orang tua kita terdahulu. Mudah-mudahan Allah memasukkan semua niat-niat kita sebagaimana niatnya mereka, dan masing-masing semua dari yang memiliki hajat terkhusus selama pembacaan daripada Burdah Al-Madi, silahkan dipasang hajatnya masing-masing. Moga mudah-mudahan berkat pembacaan burdah ini yang kita tuturkan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga mudah-mudahan menjadi sebabnya
terkabulnya semua hajat-hajat kita. Insyaallah amin ya rabbal alamin. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال مأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافع لكل شر جالب لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ولمعلمين في الدين وذوي الحقوق علينا وعلى نية أن الله يدخل نياتنا في نيات أعمالنا وأعمالهم الصالحين على هذه النية وكل نية صالحة من الخيرات الدنيا والآخرة إلى روح الخصوص سيدنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم الصحابة رسولنا أجمعين ثم إلى روح الخصوص الإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البصيري ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة ومغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه. آمن تذكر جيران بذي سلم ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي صلى الله عليه. أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من عظامي صلى الله عليه. فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفيق يا همي صلى الله عليه. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم صلى الله عليه. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعالم صلى الله عليه. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم صلى الله عليه. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم صلى الله عليه. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم صلى الله عليه. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي صلى الله عليه. عددك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم صلى الله عليه. وحدني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي صلى الله عليه. إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم صلى الله عليه ولا أعادت من الفعل الجميل كرام ضيف ألم برام
هاشمي صلى الله عليه لو كنت أعلم أني ما أواكره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم صلى الله عليه من لي برد جباه من غوايتها كما يراد جباه الخير باللجم صلى الله عليه فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم صلى الله عليه والنفس كالطفل تهمله شاب عدا حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم صلى الله عليه فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى لا يسمي أو يصمي صلى الله عليه وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استلت المرعى فلا تسمي صلى الله عليه كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم صلى الله عليه وخشى السائس من جوع ومن شبع الله فرب مخمصة شر من التخم صلى الله عليه واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم وزمهم يتندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهم صلى الله عليه ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم صلى الله عليه أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم صلى الله عليه أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم صلى الله عليه ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصم صلى الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا الله على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه ضر من ورم صلى الله عليه وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الآدم صلى الله عليه وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم صلى الله عليه وأكدت سهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم صلى الله عليه وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم صلى الله عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله عليه نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم صلى الله عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله عليه دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم صلى الله عليه فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم صلى الله عليه وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلى الله عليه وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم صلى الله عليه فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم صلى الله عليه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم صلى الله عليه وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم صلى الله عليه فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه صلى الله عليه لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم صلى الله عليه لم ينتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم صلى الله عليه كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي صلى الله عليه وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم صلى الله عليه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم صلى الله عليه فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم صلى الله عليه أكرم بخلق نبي زانه خلق
بالحسن مشتمل بالبشر متسم صلى الله عليه كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم صلى الله عليه كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم صلى الله عليه كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم صلى الله عليه لا طيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمندشق منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل العين من سدم وساء ساوة أن غضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عام وصم فإعلان بشائر لا يسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يهتف إثر منهزم
كأنهم هربان أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيهم ببطنهما نبذا مسبحين أهشاء مرتكمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم صلى الله عليه. كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديء الخط باللقم صلى الله عليه. مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حميم صلى الله عليه. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم صلى الله عليه. وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي صلى الله عليه. فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرم صلى الله عليه. ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي صلى الله عليه. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم صلى الله عليه. ما سمني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم صلى الله عليه. ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم صلى الله عليه. لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم صلى الله عليه. وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم صلى الله عليه. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم صلى الله عليه. كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم صلى الله عليه. وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في العصر التهم صلى الله عليه. بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آياتنا ظهرا ظهران للقراء ليلا على عالمي فالدر
ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حكيم من الرحمن محدثة كلمات صفات موصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن الوعد وعن عاد وعن إرام دامت لدينا ففاقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمة فما تبقينا من شبه لذي شقاق وما تبغينا من حكم ما حربت قط إلا عدا من حرب عدا العادي إليها ملكي السلام ردت بلغتها دعوى معرضها رد الغير يدا جميعا الحرم لها معن كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسم على الإكثار بالسام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أدفتها حر لظى من وردها شبيبي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام وكالصيرة وكالمزاح معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم لا تعجبا لحصود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الهاديق الفهيم قد تنكر العين ضاء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون العينك الرسم صلى الله عليه ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو نعمة العظمى لمغتنم صلى الله عليه سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم صلى الله عليه وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي صلى الله عليه وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي صلى الله عليه وأنت تخترق السبع اتباك بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم صلى الله عليه حتى إذا لم تدع شأوا لمستبقين من الدنو ولا مرقا لمستنمين صلى الله عليه خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي صلى الله عليه كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم صلى الله عليه فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم صلى الله عليه بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم صلى الله عليه لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفل غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضمي ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العكبان والرقم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما دين ضيف حل ساحتهم بكل كرم إلى لهم عند كرم يجر خميس فوق سبيح موج من الأبطال
لمحتسب يسلو بمستوصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ونبتئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدها من الوخم المسبر البيض حمرا بعدما وردا من العيدا كل مسود من الأمم والكاتبين بسمر الخات ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاكي السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتنسبوا الزهر في الأكمام كل كمين كأنهم في ظهور الخيل لنتربا من شدة الهزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أهل أمته في حرز ملته كليث حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأم معجزة
في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه خدمته بمديه أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم صلى الله عليه إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم صلى الله عليه أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صلى الله عليه فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه ومن يبي آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم صلى الله عليه إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصرم صلى الله عليه فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم صلى الله عليه إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم صلى الله عليه ولن يفوت الغنى منه يدا تربات إن الحياء ينبت الأزهار في الأكم صلى الله عليه ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita angkat tangan kita bersama. الله الله يا الله لا نبي القبول الله الله بجاه طه الرسول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العامم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل
لديك واجعل حسابي غير منخرم ولطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزمي وأذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرنها عذبات البني ريح صبا وأطرب العيس هاد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت الحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت ستين مع مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها شيخنا يا رحيم الأمم الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله بجاه طه الرسول مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah, telah selesai bersama-sama kita membaca daripada Burdah Al-Madi. Semoga mudah-mudahan apa yang kita baca
bersama-sama insyaallah diterima oleh Allah, diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan segenap apa yang kita baca dari pujian-pujian yang kita tujukan untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan sakit-sakit yang ada pada diri kita disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Segenap permintaan dan hajat-hajat kita dari hajat dunia maupun hajat akhirat mudah-mudahan insyaallah digabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, di pertemuan bulan lalu kita sudah membahas tentang fasal pertama daripada keterangan Burdah Al-Madi. Betapa sungguh dalamnya cinta seorang pengarang Al-Imam Busiri ya, atas cintanya yang begitu dalam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari cintanya beliau yang begitu dalam. Pelajaran yang kita bisa petik pertama adalah memupuk cinta kita kepada Nabi Muhammad semampu yang kita bisa. Cinta itu memang terkadang anugerah jika dia tiba-tiba ada di dalam hati. Tapi cinta untuk Nabi jangan menunggu sampai dia menetap di hati. Tapi kamu akan merugi jika kamu tergolong orang-orang yang gak cinta sama Nabi. Jadi karena beruntung orang yang cinta sama Nabi, kita mau menjadi bagian orang-orang yang cinta sama Nabi. Oleh karena itu cinta sama Nabi ini harus dipupuk. Kalau cinta sama manusia, boleh jadi kita nggak ambil pusing. Cinta, nggak cinta, ya udah. Tapi kalau kita punya cinta kepada sesama, itu bagian daripada kesempurnaan iman kita. Kita sayang sama teman-teman kita, sama sahabat kita, itu menandakan iman kita sempurna. Tapi kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, ini hukumnya wajib. Karena kita butuh pertolongannya, kita butuh syafaatnya, kita butuh nanti berdampingan dengannya. Orang-orang yang beruntung, yang dekat dengannya, dan orang-orang yang rugi adalah yang berjauhan darinya. Nah, di sini cintanya Imam Busiri yang begitu dalam. Jika diukur dengan cinta kita yang tak seberapa, maka sekarang kita belajar memupuk dalam setiap hari bagaimana caranya kita menambahkan cinta. Dan kata ulama, cara terampuh memupuk cinta kepada Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak sholawat kepadanya. Jadi kalau cinta kepada manusia tuh kita kenal dia lebih. Nabi juga begitu. Semakin kamu kenal Nabi, kamu semakin cinta sama Nabi. Tapi yang mupuk agar cinta itu tumbuh, katanya yang paling ampuh itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tidak berlalu dari kita setiap hari, kecuali ada untayan sholawat yang kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berapapun jumlahnya. Tapi yang diminta dan yang diharap jangan kurang dari 100. Jangan kita kurangin hari kita berlalu begitu saja tanpa ada 100 sholawat yang kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad. Jika kita terlalu sibuk sampai 100 aja terasa berat, berapapun deh angkanya, yang penting jangan sampai berlalu dari hari kita yang di situ tidak dijumpai sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. 100 alhamdulillah, yang bisa lebih lagi alhamdulillah. Lebih lagi beruntung, lebih lagi dia beruntung. Kenapa? Karena dia semakin menambah salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau masuk pasal kedua dari keterangan burdah yang kita baca. Kemarin kalau saya tidak salah, betul atau tidak, sudah rampung ya pasal pertama. Kita mau masuk fasal kedua, fit tahdzir min hawan nafsi. Itu beliau mengupas tentang peringatan akan bahayanya hawa nafsu. Ya. Kita nih setiap diri di antara kita pasti punya hawa nafsu. Itu udah dari sananya memang hawa nafsu ikut serta lahir barengan sama kita. Hawa, dorongan.
kecenderungan di dalam diri kita yang seringkali bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Hawa nafsu itu waktu pertama diciptain sama Allah, Allah berkata kepadanya, ya nafsu agbil, wahai nafsu menghadap kepadaku, dia malah berpaling dari Allah. Allah suruh ngadep, dia malah ngebelakangin Allah. Dibalik sama Allah perintahnya, agbil, berbalik kamu, dia malah ngadep. Dari awal sifatnya nafsu bertentangan sama yang namanya perintah. Nah, jadi kita harus tahu, kalau lagi datang gejolak, ada perintah tapi diri menolak, berarti ini nafsu yang lagi bermain. Makanya Nabi SAW itu pernah satu ketika pulang dari peperangan yang cukup dahsyat. Kala itu sahabat semuanya masih terluka, masih dengan letihnya, jalan pulang dari perang, nyampe rumah aja belum. Nabi tiba-tiba ngomong, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi bilang, kami pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Bayangin, kala itu sahabat beserta nabinya masih dalam keadaan letih, lelah, yang terluka banyak dan sebagainya. Itu disebut kami pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Subhanallah. Itu saat itu sahabat yang lagi lemas semuanya serentak nanya, Rasul mau ada perang lagi? Bayangin kalau kita lagi capek, lagi lelah, kita lagi habis capek, habis acara, habis nyapu, habis ngepel, keringetan belum kering. Toto dikabarin mau ada tamu lagi. Itu baru kita urusan bebenah, ini gimana kalau perang? Darah ibaratnya belum kering. Luka belum diobati. Toto Nabi bilang begitu, sahabat bilang, Rasul kita mau perang lagi? Apa ada jihad yang lebih besar dari ini? Mau ada medan tempur yang lebih parah dari ini? Nabi bilang, jihadul akbar huwa jihadun nafs. Katanya jihad yang besar itu adalahnya jihad melawan hawa nafsu. Itu tuh. Ternyata sejak awal Nabi menganggap perang di medan perang itu melawan kebatilan lebih ringan dibanding melawan hawa nafsu diri sendiri. Terkadang musuh kamu terbesar itu bukan setan aja. Setan musuh, tapi kalau ditanya siapa musuh terbesarmu? Dirimu sendiri, yaitu hawa nafsu. Kita otak kita udah diarahin bener nih. Ayo, ini perintah Allah, perintah Rasul. Iya, kita udah paham nih. Otak kita udah ngerti. Hawa nafsu kita nentang. Paling sering itu terjadi. Jadi, di dalam bab ini menerangkan tentang peringatan bahayanya hawa nafsu, maka kita patut mengerti bahwa nafsu itu bukanlah hal sepele. Nafsu itu adalah hal fatal. Kalau kamu biarkan, maka kamu akan dikuasai olehnya dan kamu akan binasa, akan kalah. Ibadah yang kita lakukan bisa jadi sia-sia. Ketaatan yang kita buat boleh jadi sia-sia. Dan berapa banyak orang hancur karena dirinya sendiri. Dorongan hawa nafsu yang gak bisa dikendalikan sampai membuat orang tersebut terkalah. Dulu ada kisah di zaman Bani Israel, ahlu ibadah. Nah, ahlu ibadah, rajin ibadah bukan main. Ada seorang ahli ibadah yang bukan main ibadah. Kurang lebih 20 tahun dia ibadah gak putus. Suatu ketika dia udah ngosongin diri, ngurung diri di goa. Dia ngomong di dalam hatinya, saya udah begitu lama gak ketemu orang. Barangkali bolehlah saya udah ibadah 20 tahun nih. Gak sosialisasi, gak papasan orang, gak ketemu orang. Pengen deh turun ke bawah. Barang ke pasar, beli makan, beli apa. Iseng, tiba-tiba muncul ada dorongan di hati. Dia bilang dia gak ada niat apa-apa, dibayangin. Cuman pengen ketemu, sosialisasi lagi sama orang, pengen turun, pengen beli makan, pengen balik lagi ke gunung.
pengen balik lagi ke goa. Subhanallah, dia turun. Nyampe dia turun, dia makan. Saat dia makan, dia ngelihat ada orang-orang di pasar yang lagi minum arak. Lagi minum minuman keras. Ini dorongan hawanya memaksanya. Sampai bikin dia akhirnya terbetik. Sesekali bolehlah. Udah lama nih 20 tahun ibadah, bayangin. Turun sesekali bolehlah katanya. Nyobain. Kan habis gini juga saya udah balik lagi. Cuman asal nyoba. Ya sesekali namanya ngeringanin diri, ngerileksin diri, santai-santai diri, jangan terlalu kekang sama agama. Dia ngomong sendiri sama dirinya. Kadang-kadang kan kita juga suka begitu ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, yang santai. Bolehlah bagi jatah buat diri kamu sendiri. Nah, ini orang ngomong sama dirinya sendiri. Pengen dia cobain arak. Dia minum deh arak. 20 tahun nih ibadah. Dia minum arak atas dorongan apa? Hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu. Setan nafsunya minum. Namanya orang nggak pernah minum, sekali minum mabok. Kalau orang sering minum, butuh berapa gelas mungkin baru mabok. Kalau jarang minum segelas saja udah mabok. Minum segelas mabok. Lagi mabok sadar apa? Ya sadar apa-apa. Tahu-tahu setan menjelma menjadi wanita cantik. Lewat. Ada cewek cakep nih. Mabok. Ada wanita cantik mabok. Dideketin. Dikejar. Na'udzubillah sampai zina. Berzinalah dia sama wanita cantik. Min asbabul khamr. Dari sebabnya arak. Minum. Makanya gimana minum doang, dianggap minum doang gak berdosa. Gimana gak berdosa? Efek dari minum itu banyak dosa yang bisa diperbuat. Orang anggap cuman. Gak ada cuman. Kalau cuman gak mungkin Allah jadikan itu sebuah larangan. Yang ngomong cuman itu kita. Kalau Allah punya cara berbeda. Wala tashrabul khamr. Kalau perintah zina, wala tagrabuz zina. Lihat bedanya. Kalau arak, batah langsung wala tashrabul khamr. Jangan sekali-sekali kamu minum. Kalau zina, jangan mendekat pada perzinaan. Larangannya begitu. Minum zina. Habis zina, dia sadar nih, efek maboknya hilang. Dia lihat dia tidur di sebelahnya perempuan, setan datang. Amatastahi, nih perannya setan baru datang. Kamu gak malu 20 tahun ibadah? Tahu-tahu apa kabar netizen kalau tahu kamu tidurin orang? Ini setan. Setan baru masuk nih. Kata setan bilang, kamu 20 tahun ibadah. Kira-kira kalau sekampung tahu, kamu yang udah ibadah 20 tahun, tahu nidurin perempuan, apa kata netizen? Kata dia bilang. Wah, mikir dia. Setan cuma ngebisikin gitu doang. Setan itu kalau tugas sama orang gak susah. Godain orang gak susah. Yang bergejolak ini jiwa, ini hawa nafsu kita. Begitu dia dibilang, apa kata orang? Wah, mikir. Gimana nih? Bunuh dia. Biar aib saya ketutup. Bayangin. Dia ambil pisau, dibunuh perempuan itu. Meninggal. Berapa dosa yang udah dibuat? 3. Awal dorongan apa sebab? Hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu. Begitu minum, dari minum nyusul zina, dari zina nyusul al-qatlah, bunuh. Subhanallah. Habis bunuh apa yang bisa dia buat? Menyesal. Tapi lan taqabbalallah taubatah. Tapi taubatnya enggak diterima sama Allah. Itu anak ketiganya dosa besar beruntun yang dia buat. Ulama ngambil kesimpulan dari kisah ini. Kenapa dia begitu bahlulnya, begitu bodohnya, sampai sudah 20 tahun ibadah kok kalah dengan dorongan nafsu sesaat.
Jawabannya, karena dia ibadah tanpa ilmu. Dia ibadah, nggak punya ilmu. Kalau orang hanya sibuk ibadah tapi nggak ngebekelin diri sama ilmu, kalah. Sebentaran musuh mau masuk dari jalan mana aja, kalah. Makanya fadlul alim 'alal 'abid kafadlullah 'ala sa'iril khalq. Kamu mau tahu keutamaannya ulama, orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah? Itu Nabi bilang, kemuliaannya setara dengan Allah dibandingkan makhluk-makhluknya. Saking ngejomplangnya tuh, bayangin. Kalau orang berilmu, nggak ada derajat yang bisa ngunggulinnya. Kenapa? Karena kalau pakai ilmu, kamu itu bisa ngerem. Ada sesuatu di akal pikiran kita yang akan berbicara sama kita. Mengingatkan kita. Ilmu-ilmu yang kita pelajarin bakal ngasih peringatan buat diri kita sendiri. Tapi kalau kita udah tidak punya ilmu, ibadah aja, sholat aja, subhanallah, setan dengan mudah. Ada satu kisah lagi, orang ahli ibadah. Ahli ibadah bukan main, luar biasa. Iya. Satu ketika papasan sama iblis. Dikasih sama Allah kebiasaan ngelihat setan. Dilihat sama dia, syaitan itu di kalungnya banyak banget kunci. Banyak kunci. Dia ditanya, ya iblis, dia ngomong sama iblis, itu di kalung leher kamu tuh banyak kunci. Kunci apa? Ini ahli ibadah ini nanya sama iblis. Kata iblis, ini adalah kunci hamba-hambanya Allah yang soleh. Yang mana kalau saya mau godain hatinya, saya perlu kunci dulu. Karena susahnya masuk ke dalam hati dia. Nah, saya udah punya kunci-kuncinya. Nih, ahli ibadah ngomong dengan bangganya. Kunci saya yang mana? Kata dia bilang, kunci saya yang mana? Dijawab sama iblis, kamu mah nggak pakai kunci. Itu ahli ibadah, bisa ketemu iblis. Iblis ganggu dia nggak pakai kunci. Yang diganggu pakai kunci. Pemuka-pemuka pembesar yang dibutuhin sama iblis. Nih dia ketemu iblis, iblis bilang, kamu mah nggak pakai kunci. Tapi satu ketika dia jumpai, ini iblis diem aja di depan pintu masjid, nggak masuk-masuk. Di masjid, di depan masjid pintunya, tapi nggak masuk-masuk. Dia nanya, kenapa nggak masuk-masuk? Tuh ada orang berilmu lagi tidur. Dari nafasnya, ngoroknya, saya takut sama dia. Orang berilmu tidur, setan nggak berani masuk. Tapi ahlu ibadah, sholat, ruku, sujud, setan warawiri. Itu bedanya orang berilmu sama orang ibadah tanpa ilmu. Jadi jangan pernah sekali-sekali kita tuh nyepelein ilmu. Beranggap hanya, wah cukup kita sholat, cukup kita ngaji di rumah, cukup kita wirid, cukup kita zikir. Nggak cukup. Karena kita ini dari lahir udah punya dorongan sendiri. Dorongan yang salah nih, yaitu hawa nafsu. Dan itu perlu dibalancekan sama ilmu. Kalau ilmu nggak ada, ini kacau. Na'udzubillah min dzalik. Bayangin kalau orang ahlu ibadah aja bisa kalah sama dorongan nafsu, gimana yang nggak pernah ibadah? Yang ibadah masih kalah sama dorongan nafsu, gimana yang nggak pernah ibadah? Yang perhatikan baik-baik hal tersebut. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita nih termasuk tergolong orang-orang yang dituntun, dibimbing untuk terus mau menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kebaikan. Ya. Artinya Allah masih maukan kita kebaikan. Allah masih menginginkan kita mendapatkan kebaikan. Jangan jauhin majelis ilmu. Dimanapun kita berada. Itu penting. Karena dengan duduknya kita di majelis ilmu, iblis syaitan lari dari kita. Tapi kita jauh dari majelis ilmu, iblis sama syaitan mendekat kepada kita. Baik. Fa inna ammarati bis-su'i mata'adhat min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Sebelum kemarin di fasal terakhir sebelum kita sudahi,
Di situ beliau Imam Busiri menyebut inni tahamtu nasihah syaibi fi adali wa syibu ab'adu fi nushin anit tuhami. Sungguh saya menuduh. Menuduh apa? Nasihatnya Uban. Dia nganggap Uban ngejek saya. Berasa saya masih muda kok udah ubanan. Sering nggak kita ngerasa begitu? Masih muda kok udah ubanan. Nah, bingung kan gitu. Kita nganggap itu bagian hal yang tidak sepatutnya ada pada kita. Imam Busiri bilang, saya ngira uban ini gak pantas, gak layak ada di saya. Tapi ternyata uban itu di dalam menasehati kita sangatlah dalam. Dan kalau kita paham, nasihat uban itu bukanlah tipu daya. Imam Busiri bilang begitu. Bukan tipu daya. Nasihat uban itu peringatan yang besar datang dari Allah. Maka beliau bilang, nafsu amarahku, hawa nafsuku gak bisa terima. Begitu saya ngelihat ya di dalam diri saya, karena kebodohan saya, karena ketidaktahuan saya terhadap nasihat uban. Dan juga nasihatnya usia tua. Kalau orang arif, orang bijak nganggap uban aja nasihat. Usia itu yang bertambah adalah nasihat. Maka Imam Busiri bilang fa inna ammarati bisu'i mata'adhat min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Ya, hawa nafsuku, nafsu amarahku enggak nerima. Dia seolah memberontak. Tidak mau menerima nasihat apa? Nasihat apapun karena kebodohannya diri. Hawa nafsu yang bodoh tadi, makanya lihat, nggak boleh kita bodoh. Karena saat kita bodoh, kita menentang perintah dengan mudahnya. Kita menentang syariat dengan mudahnya. Bahkan kita seolah-olah nggak butuh lagi. Allah Maha Tahu. Wah, udah bawa dalilnya salah. Allah Maha Pengampun. Allah tuh maha memaafkan. Nggak ngerti nih soalnya. Andai kata dia ngerti, nggak mungkin dia bilang begitu. Maka saya pernah kasih contoh. Ada anak ujian, Bu. Ujian matematika. Saya kasih contoh. Anak ujian matematika. 1 ditambah 1. Dia tulis 5. Dia tulis 5. Mestinya kan 2. Dia tulis 5. Waktu diserahin, Bu Guru lihat. Dia kasih nilainya berapa? 0 dong. Kata si murid bilang, Bu Guru kenapa kasih saya nilai 0? Saya udah mati-matian loh ngerjainnya. Kata Bu Guru bilang, kamu gak lihat hasil kamu salah? Ya Bu Guru terima dong. Saya ikhlas loh ngerjainnya. Saya ikhlas loh ngerjainnya. Saya tulus loh ngerjainnya. Kira-kira bakal diterima nggak? Kamu mau hukumin hukum Allah, nggak bisa berdasarkan saya tulus. Saya ikhlas kok. Dari hati saya. Tapi aturan yang wajibnya, syaratnya, fardunya, nggak kamu gunain, sia-sia. Orang sholat ada syurutnya, ada syaratnya. Orang sholat syaratnya diterima bagaimana? Wudhu ada fardunya bagaimana? Terus kamu bilang yang penting wudhu, yang penting sholat. Enggak gitu. Kalau semua anak-anak di sekolahan yang penting ujian, lalu tidak memikirkan hasil, siapa yang naik kelas? Nah, begitu juga kita dalam menuntut ilmu. Jangan salah paham. Nganggapnya, Allah tuh maha pemaaf. Allah tuh maha menerima taubat. Allah tuh maha mengerti. Allah tuh maha udah, tinggal bawa dalilnya Allah maha-maha. Padahal semua sudah ada aturannya. Baik. Di sini dibilangin, min jahliha, dari kebodohan, binadhiri syaibi wal harami. Dia nggak terima terhadap nasihat uban dan ketuaan.
Jadi kita ingat di sini, uban itu ternyata nasihat. Iya. Dulu ada satu nabi namanya Nabi, kalau saya tidak salah, nabi yang dekat dengan Nabi. Kalau di kitab Mukasyafatul Qulub ala ma'taqid, kalau saya tidak salah yang didatangi itu Nabi Yakub. Nabi Yakub didatengin dekat sama malaikat Israel. Waktu dia datang, mau ke sini mau nengokin saya, apa mau nyabut nyawa saya? Oh, saya ke sini jitu kazairon. Saya datang cuma buat nengokin kamu doang. Oh, kamu kan dekat sama saya. Kalau datang waktu ajalnya saya, ya, tolong dong kabarin saya dulu sebelumnya. Ini Nabi bilang, ya. Salah seorang nabi ada yang punya kedekatan khusus sama malaikat Israel. Ntar tuh malaikat datang ke rumahnya, tadi pulang, tadi datang, tadi pulang. Terus dia ngomong, sekali-sekali tolong kamu kalau pas mau datang ke sini untuk niatan nyabut nyawa saya, tolong kabarin saya. Kata Israel bilang, siap. Kalau nanti datang waktunya ajal kamu dekat, saya datengin kamu untuk ngabarin kamu kalau ajal kamu udah dekat. Biar kamu punya persiapan. Ditungguin. Sampai datang satu ketika Israel, terus dia bilang, jitu kazairan am gabidan. Kamu datang ke sini mau ziarah, apa kamu mau menyambut nyawa saya? Dijawab sama Israel, jitu gabidan. Saya datang mau nyambut nyawa kamu. Loh, katanya dia bilang, kamu udah janji sama saya. Kalau kamu datang mau cabut nyawa, sebelumnya kamu bakal ngabarin saya dulu. Kalau nyawa saya udah deket mau dicabut. Tapi katanya, saya gak lihat kamu datang sebelumnya ngabarin. Kenapa tiba-tiba sekarang mau cabut nyawa saya? Dijawab oleh malaikat Israel, loh, saya sudah ngirim utusan untuk ngabarin kamu. Apa utusanmu? Syuf, lihat. Putihnya rambutmu, bongkoknya tubuhmu, melemahnya jasadmu. Itu utusan saya, kata Israel bilang. Itu utusan saya. Jadi jangan dikira utusan Israel berarti maksudnya malaikat Israel datang curang dong kalau kayak gitu. Tapi Israel ngasih kisi-kisi. Nah, kisi-kisi UTS gitu ya. Jadi kalau nanti datang ajalnya nggak bingung. Ibaratnya gitu. Dikasih tahu soal tentang nih kamu kalau mau ajalnya dekat, perhatiin rambut ubanmu gimana. Sini ubannya udah ada yang banyak belum? Hah? Ubannya banyak? Sekarang uban datang nggak ngelihat umur lagi. Masih muda udah ada yang ubanan. Betul ya? Berarti Israel itu ngasih kita utusannya, nasihatnya lebih cepat. Dikasih lebih cepat. Tuh sebenarnya tujuan lebih cepat itu karena melihat fasadu zaman. Zaman yang semakin rusak. Orang-orangnya itu mau diingetin. Lebih cepat sadar. Bahwa ingat, uban itu adalah nasihat Israel. Tapi cahaya dari Allah di hari kiamat. Makanya kenapa uban itu nggak boleh dicabut. Makanya kenapa uban itu nggak boleh diwarnain hitam. Siapa yang suka nyemir rambut hitam, hati-hati. Nggak boleh. Kalau warnain kuning boleh, boleh. Hijau boleh. Merah boleh. Pink boleh. Kenapa? Karena tetap sejatinya kalau warnanya dia kelihatan warna, kamu tahu itu ubanmu. Tapi kalau kamu tutup dia dengan warna hitam, kamu nggak bisa ngebedain mana uban, mana rambutmu yang masih hitam. Kamu nggak tahu. Yang ada kamu makin merasa muda, nggak sadar-sadar sama usianya. Masih tetap mau bergaya, ngerasa muka belum ada yang turun. Kebetulan dikasih sama Allah awet muda. Kulitnya nggak keriput, rambutnya aja putih. Gitu kan? Ditutup sama dia hitam, nggak berasa. Subhanallah. Kemudian inhina dhahrik. Tubuh yang bongkok itu juga peringatan atau utusannya Israel. Orang makin tua makin bongkok badannya. Subhanallah. Ayo yang bongkok-bongkok tegakin deh sekarang.
yang tua, yang badannya bongkok-bongkok tegakin. Subhanallah, itu semua ada buat jadi peringatan kita. Jangan sampai kita salah dalam menyikapi pesannya Israel kepada kita. Nah, uban itu nasihat luar biasa. Nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dari utusan malaikat kepada kita. Dan jangan sampai ada dari kita menganggap itu sepele. Begitu juga al-haram. Mana haram? Tua. Kata Nabi, man jawaza umru arba'ina sanah. Siapa orang yang umurnya nyampe di usia 40 tahun. Udah 40 nih. Tak. Udah 40 tapi nggak sadar-sadar. Masih dengan kelalaiannya. Kan Nabi bilang, amar ummati ma baina sittin wa sab'in. Benar, usia umatku itu antara 60 sampai 70. Tapi ada batas di mana Nabi minta menjawaza arba'ina min umri. Siapa orang yang nyampe umur sampai 40 tahun. Falam yatajahaz. Dia belum siap-siap. Artinya belum nyiapin dirinya. Belum dudukan majelis, belum taklim, ya, belum nambahin bekal, belum ngajiin Quran, belum, masih jauh. Masih demennya maaf-maaf kondangan aja. Iya. Tuh, saya mau ngomong demennya nongkrong di kafe malu gitu. Kondangan aja biasanya. Subhanallah, kadang-kadang ibu-ibu ini ya, ibu-ibu anak sekolahan, waduh, seragaman rapi, duduknya di mana? Di kafe, rame-rame. Kalau foto pinggangnya nggak ada yang sakit, cetat. Ya, nah, subhanallah, gaya demi gaya dia jalanin, lupa sama umur, lupa sama batas usia yang sudah jadi peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, karaoke. Nah, ini saya kalau di Jakarta, saya nggak tahu di Jogja. Ini jujur, di Jakarta, saya kalau jalan pagi mau majelis, nanti saya lihat tuh ada ibu-ibu yang pada senam. Apa nama senamnya itu? Aerobik. Apa? Kan kalau apa itu adanya di tempat senam khusus. Ini di pinggir jalan. Oh. SKJ tuh, Bu. Ya, SKJ. Waduh, rapi. Itu rata-rata yang senam bukan anak muda, orang tua. Yang tua-tua yang senam. Maaf, pakai jilbab semua. Tapi pakai baju ngepres semua. Waduh, badannya kelihatan semua. Gemuknya kelihatan semua. Ya maaf aja kalau udah umur segitu kan udah pasti gemuk semua ya, hampir-hampir. Jarang ada yang kurus, kalaupun ada sedikit paling. Pakai celana. Ngelihatnya itu merasa kasihan. Bahwa sesungguhnya kamu itu sudah berada di zona peringatan. Kamu sudah berada di tahapnya peringatan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita pula yang menuju ke angka itu. Kita juga insya Allah kalau dikasih umur panjang, kita akan sampai di angka itu. Lalu apa yang kita mau persiapkan untuk diri kita? Na'udzubillah, apakah kita akan sama? Di usia 40 itu kita orientasinya masih dunia aja, belum kelihatan akhiratnya sama sekali. Nabi tegasin sampai di usia 40. Tapi belum ada tanda-tanda balik ke jalan Allah. Belum ada tanda-tanda mau benar nih menuju jalannya Allah. Usianya udah ngasih peringatan, tapi belum balik ke jalannya Allah. Nabi langsung bilang, "Faliyatajahazu ilan nar," kata Nabi. Maka persiapkanlah dirimu itu menuju neraka. Na'udzubillah. Artinya itu rawan. Rawannya orang wafat. Rawannya orang su'ul khotimah. Kalau di angka atas 4, kalau gini, orang meninggal usia muda banyak, tapi nggak umum. Kalau kita dapat ada yang usia 20 meninggal, mungkin kita sering dengar belakangan ini, tapi itu nggak umum. Yang umum itu yang tua meninggal, kan gitu.
Lah kalau udah tua tapi nggak sadar-sadar, ini kan kebangetan. Makanya dibilang sama Imam Busiri, dorongan hawa nafsu biasanya paling nolak nerima uban sama nerima umur tua. Dia kagak mau tuh ngomong dirinya tua. Si muda. Nah, siapa di sini kalau dipanggil kakak, panggil nama aja. Mau dipanggil ibu dia nggak mau. Jangan, masih muda katanya gitu. Saking nggak mau ditua-tuain. Nggak ada yang mau tua. Ada yang mau tua? Nggak ada. Nggak ada kita yang mau tua. Subhanallah ya. Ini pelajaran, peringatan bagi kita. Subhanallah, kita harus hati-hati. Ya, padahal ketuaan itu, ya, ini ada. Subhanallah, cepet banget. Kita dengerin, dan marhaba bil qadad bis salat ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasul. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة عالية رفيعة وبعث المقام محمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah di waktu yang penuh berkah ini, setelah kita mendengar azan waktu mustajab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sedikit baru kita bahas, masih muqaddimah, masih di awal tentang nafsu. Insyaallah kita akan lanjut di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat ya, insyaallah panjang umur insyaallah dalam taat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis kita ini mudah-mudahan mendatangkan banyak kemanfaatan, keberkahan untuk saya pribadi juga tentunya untuk semuanya yang hadir insyaallah. Mudah-mudahan Allah selalu tuntun kita, bimbing kita untuk menjalankan perintahnya sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan
Ibu Rima beserta kawan-kawan. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, rumah tangganya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan seluruh tim sahabat cinta, mudah-mudahan Allah SWT berikan keteguhan, keistiqomahan untuk berjalan di jalan Allah dan Rasulnya. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Dan kita mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita bersama istiqomah. InsyaAllah di bulan depan di Majelis Burdah dan juga majelis-majelis lainnya kita niatkan kita akan terus menghadirinya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dan dengan izin Allah, dengan bimbingan Allah, mudah-mudahan kita ditakdirkan terus berjumpa di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan kasiran kami ucapkan kepada Ustazah Aisyah Farid BSA atas yang sudah disampaikan pada sore hari ini dan juga doa-doanya semoga Allah mengijabah. Jangan lupa ibu-ibu teman-teman semua besok pagi masih kita berjumpa insya Allah dengan Ustazah Aisyah Farid BSA di kajian kitab adab ya di Hotel Serela pukul 8. Ya, lebih awal lebih bagus. Oh ya, yang tadi membawa buku Burdah punyanya majelis harap dikembalikan ya. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Kita tutup majelis pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ridha, ya Allah